السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ کی عید الاضحیٰ بہت اچھی گزری ہوگی۔ سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ سب نے اس دینی تہوار کو بہت جوش و خروش سے منایا ہوگا۔ لاسٹ لیکچر جو تھا وہ ہمارا حدیث کی اقسام اور حدیث کی ضرورت و اہمیت اور حجیت پر مشتمل تھا۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جمع و تدوین حدیث یا کتابت حدیث عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمع و تدوین حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی حدیث کی روایت و حفاظت مطلوب تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس آدمی کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میری بات کو سنا، اسے یاد کیا تاکہ اسے ان لوگوں تک پہنچائے جنہوں نے اسے نہیں سنا۔ اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا، جو حاضر ہے وہ میری باتیں ان لوگوں تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہے۔ حدیث لکھنے کی ممانعت اور پھر اجازت۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مسلمان سب سے پہلے قرآن مجید کو اچھے سے سمجھ لیں، حدیث اور قرآن مجید کے جو درمیان فرق ہے اس کو اچھے سے جان لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ صحابہ کرام اب قرآن اور حدیث کے الفاظ کو اچھے سے سمجھتے ہیں کہ ان کو آپس میں مکس اپ نہیں کریں گے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کی اجازت دے دی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے شروع میں منع کیا تھا لیکن بعد میں آپ نے لکھنے کی اجازت دے دی۔ کتابت حدیث عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ کرام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھنے کی اجازت مل گئی تو کچھ صحابہ نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضبط تحریر میں لانے کا اہتمام فرمایا۔ ان میں سب سے پہلے ہے صحیفہ الصادقہ جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے لکھا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جسے سن کر یمن کے ایک شخص ابو شاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یہ باتیں مجھے لکھوا کر دے دیجئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے یہ لکھ کر دے دو۔ حضرت علی کے پاس بھی کچھ چیزیں تھیں جو قصاص کے احکام کے متعلق تھیں، وہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھیں تحریری شکل میں۔ اس کے علاوہ جو دعوت نامے اور خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فرما رواؤں کو بھیجے وہ بھی تحریری شکل میں موجود تھے، اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی دنیا کی مختلف لائبریریوں میں محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عمر بن حزم کو جب یمن کا والی بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں بھی وراثت کے متعلق احکام لکھوا کر دیے۔ ان وضاحتوں سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ کتابت حدیث کا کام صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں شروع ہو چکا تھا اور سینکڑوں حدیثیں صحابہ کرام نے لکھ کر محفوظ کر لی تھی۔ نیکسٹ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے کتابت حدیث عہد صحابہ۔ کتابت حدیث عہد نبوی میں ہم نے دیکھا، اس کے بعد کتابت حدیث عہد صحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عرب کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ پہلی صدی ہجری کے اختتام تک احادیث نبویہ کے بہت سے مجموعے تحریری شکل میں مرتب ہو چکے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کے روایات کی تعداد سب صحابہ سے زیادہ ہے۔ ان کے ایک شاگرد حمام بن منبع نے ان کی احادیث کا مجموعہ ان کے سامنے بیٹھ کر لکھا اور یہ مجموعہ صحیفہ حمام بن منبع کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت زید بن ثابت نے وراثت کے بارے میں ایک جامع دستاویز لکھ کر حضرت معاویہ کو بھیجی تھی، اور حضرت امام شافعی نے یہ تحریر دیکھی اور اس تحریر کے متعلق ان کی رائے یہ تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے وراثت کے متعلق کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی کے فیصلے اور فتوے تحریری طور پر جمع کر لیے گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک مجموعہ ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن کے پاس محفوظ تھا۔ اس کے علاوہ حضرت سمرہ بن جندم کی احادیث کا مجموعہ بھی ان کے بیٹے نے تیار کیا تھا۔ تو یہ وہ مجموعے ہیں جو عہد صحابہ میں لکھے گئے۔
تدوین حدیث عہد تابعین و تبع تابعین، جیسے کہ شروع میں جب ہم نے کچھ اصطلاحات پڑھی تھی تو ان میں یہ بھی تھا کہ تابعین کسے کہتے ہیں اور تبع تابعی کسے کہتے ہیں۔ تابعین وہ جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو یا اس کو دیکھا ہو اور اس کی وفات بھی حالت ایمان میں ہوئی ہو، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ اور تبع تابعی وہ آدمی یا وہ شخص جس نے حالت ایمان میں کسی تابعی کو دیکھا ہو اور اس کی وفات بھی ایمان کی حالت میں ہوئی ہو تو اس کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ تدوین حدیث کا یہ دور بڑا زرخیز اور کارآمد ثابت ہوا۔ احادیث کو ایک باقاعدہ منظم علم کی شکل اسی دور میں ملی۔ صحابہ کرام نے جو احادیث اپنے شاگردوں کو منتقل کی، اسی دور میں انہیں کتابی شکل میں مرتب کیا گیا۔ اس زمانے کی پہلی کوشش یہ تھی کہ علم حدیث کو سرکاری طور پر مرتب کرنے کا اعزاز خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو نصیب ہوا۔ انہوں نے مدینہ کے گورنر ابوبکر بن حزم کو لکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء رخصت ہو رہی ہیں اور ان کے ساتھ علم حدیث کا بھی چرچا ختم ہوا چاہتا ہے۔ تم دیکھو اہل مدینہ سے جس قدر حدیثیں ملیں انہیں جمع کر کے مجھے بھیج دو۔ چنانچہ ابوبکر بن حزم نے، جو خود بھی بڑے عالم تھے، مدینہ شریف کے مرکز علم سے جس قدر حدیثیں مل سکیں انہیں جمع کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں بھیج دیا۔ اس دور کی دوسری بڑی کوشش امام محمد بن شہاب زہری کی تھی۔ امام زہری کبار تابعین میں سے تھے، یعنی بڑے تابعین میں سے تھے۔ وہ نہایت ذہین، صاحب علم و فضل، متقی اور پرہیزگار تھے۔ مدینہ شریف میں صحابہ کرام سے جس قدر حدیثیں انہیں مل سکیں انہیں جمع کر لیا۔ اس کے علاوہ صحابہ اور تابعین کے فتاویٰ اور اقوال بڑی تعداد میں جمع کیے۔ ان کی جمع کردہ احادیث اور اقوال صحابہ کا مجموعہ اس قدر بڑا تھا کہ ان کا بوجھ ایک اونٹ اٹھا سکتا تھا۔ اسی دور میں موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحاق نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں لکھیں۔ موطا امام مالک، اسی دور کے آخر میں امام مالک بن انس نے اپنی شہرہ آفاق کتاب موطا مرتب کی۔ آپ علم حدیث کے بہت بڑے عالم اور تبع تابعین میں ایک منفرد مقام رکھتے تھے۔ موطا میں مرفوع احادیث کی تعداد 722 ہے اور 1000 کی تعداد میں صحابہ کے آثار اور فتاویٰ ہیں۔ اس کی ترتیب فقہ کے ابواب کی ترتیب پر رکھی گئی ہے۔ جی، یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے سب سے پہلے جمع و تدوین حدیث دیکھا، اس کے بعد کتابت حدیث عہد نبوی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو حدیث کے مجموعے مرتب کیے گئے وہ کون سے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے ایک مجموعہ تحریر کیا جیسے صحیفہ صادقہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی کے پاس بھی حدیث لکھی ہوئی تھی، حضرت عمر بن حزم کے پاس بھی موجود تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع آپ نے خود فرمایا تھا کہ ابو شاہ کو لکھ کر دو۔ اس کے علاوہ آپ نے جو خطوط مختلف ممالک میں بھیجے یا حکمرانوں کو بھیجے وہ بھی تحریری شکل میں موجود تھے۔ اس سے آگے ہم نے کتابت حدیث عہد صحابہ میں دیکھا کہ عہد صحابہ میں کتابت حدیث کس طرح ہوئے اور کون کون سے مجموعے تھے، جن میں حضرت ابو ہریرہ کی روایات جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں۔ پھر ان کے ایک شاگرد نے بھی ایک صحیفہ لکھا جو صحیفہ حمام بن منبع کہلاتا ہے۔ حضرت زید نے بھی وراثت کے بارے میں ایک جامع دستاویز لکھی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت علی کے فیصلے اور فتوے بھی تحریری طور پر جمع کیے گئے تھے۔ تو یہ جو مجموعے ہیں یہ عہد صحابہ میں حدیث کے تھے۔ پھر ہم نے تدوین حدیث عہد تابعین و تبع تابعین میں دیکھا۔ عہد تابعین میں علم حدیث کو سرکاری طور پر مرتب کرنے کا جو اعزاز ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حصے میں آیا، جس میں امام محمد بن شہاب زہری جو ہے انہوں نے بھی بڑی کوششیں کی اور احادیث کو جمع کیا۔ پھر موطا امام مالک جو ہے یہ ان کی شہرہ آفاق کتاب جو ہے وہ موطا انہوں نے مرتب کی۔ تو یہ عہد تابعین کی لکھی ہوئی جو احادیث سے متعلق جو مجموعے تھے وہ تھے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس لیکچر کو اچھے سے سمجھیں گی اور اس کو یاد کریں گی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔